ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینی شاہ. معذرت، آج 2-4 بار میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا. اس کی وجہ کچھ ایسی تھی. آج تھوڑی سی جب میں آئی تو میری طبیعت، مجھے صبح تو بہت اچھی لگی، کیونکہ جب صبح صبح آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تازہ ہوا اور اس طرح سے، تو آپ بہت اچھا فیل کرتے. پر جب میں میک اپ روم میں آئی، میک اپ کروایا، تو اچانک پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی میری فیلنگس ہونا شروع ہو گئی. اور میں جب سیٹ پہ آئی تو اور عجیب طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو پھر اس ٹائم مجھے اتنی مشکل ہو رہی تھی بولنے میں، پر الحمدللہ اب میں تھوڑی بہتر ہوں. تو اب ذرا اچھا سا لگ رہا ہے، اب اچھا فیل ہو رہا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ میں ہوں. اس ٹائم لگ رہا تھا کہ میں نہیں ہوں. خیر، ہمارے ساتھ اب ہمارے دوسرے گیسٹ بھی موجود ہیں. گیسٹ چینج ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہے تجزیہ کار ہے لائق احمد صاحب. ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ اچھا یہ بتائیں، سب سے پہلا میرا سوال ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی سالوں سے، بچپن سے آج تک دیکھ رہے ہیں، وہ حل نہیں ہو سکا. اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی حالات ہیں اس میں ہمارے جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں سوائے پاکستان کے. دوسری بات، کوئی غیر مسلم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی حادثے میں معاملات ہو جاتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، مر جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس پہ اقوام متحدہ بھی اور یورپ ممالک بھی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ بھائی ایک غیر مسلم کا یہ ہو گیا حالات، تو مر گیا، فلاں ہو گیا. یہ اتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے پورے ورلڈ کے اندر. لیکن کسی مسلمان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، جیسے انڈیا کے اندر آج معاملات مسلمانوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جس طریقے سے کشمیر کے اندر عزتوں کا پامال ہو رہا ہے، ان کو بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج پورے 1 سال سے اوپر ہو گیا، وہ ایک قید کی زندگی گزار رہے ہیں. اس پہ کوئی اقوام متحدہ، کوئی یورپی کونسل، کوئی این جی اوز، کوئی اسلامی ملک ہمارا وہ تک آواز نہیں اٹھا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج پستی میں جا رہے ہیں. کہنے کو تو اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں سب، لیکن دیکھیں محمد بن قاسم، ایک لڑکی نے خط لکھا تھا جو وہ آیا اور پورے برے صغیر میں اس نے فتح حاصل کی. آج ایک بچی نہیں، ہزاروں بچیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں. کسی مسلمان مالک کے کان میں جو نہیں جھوم رہے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس پہ بربریت کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یا تو یہ یورپ سے خوف زدہ ہیں، ان کی پالیسیوں سے خوف زدہ ہیں، انہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ آج کشمیر ہو یا انڈیا ہو، کوئی بھی ہو، یا کہیں بھی مسلمانوں پر زیادتی ہو، اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. یہ ایک اپنے خوف زدہ ہیں کہ ہم اگر اس پہ بات کرتے ہیں، ہم لوگ آگے آتے ہیں، تو ان لوگوں نے جو انویسٹ کی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں جو انویسٹ کی ہوئی ہے، جو سوئزر بینکوں میں ان کا اثاثہ رکھا ہوا ہے، معاملات ہیں، ان سے خوف زدہ ہیں. یہ اللہ سے خوف زدہ نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدارات کو بچانے کے لیے یہ آواز نہیں اٹھا رہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ کشمیر کے لیے. کشمیر کب سے ایک معاملہ چل رہا ہے. کشمیر کو ایک ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. نہ وہ انڈیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان کی کوئی ایسی پالیسی آ رہی ہے کہ اس وقت کشمیری، بعض لوگ یہ کہتے ہیں شاید پاکستان آ گیا ہمیں بچانے کے آ رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بیانات کی حد تک تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر آج جیسے کشمیر ڈے ہے، کشمیر ڈے کے لیے پاکستان کا کون سا اقدام اٹھایا جا رہا ہے. آج ہماری موجودہ حکومت نے جو کام کیا، اسٹینڈ لیا کہ جیسے آپ کا سکھوں کے لیے آزادی کے لیے آزاد کھول دیا معاملات، تو ہم کشمیر کے لیے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کشمیر کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ کھل کے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کوئی اقدامات دیکھیں، بیانات سے یا اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے نہیں ہوگا. اس میں 2 ٹوک الفاظ سے بات کی جائے، اس پہ ایکسٹینڈ لیا جائے، تب معاملہ حل ہوگا. ورنہ اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے ہم لوگ.
آج مسلمان پستی میں کیوں ہے کہ وہ اپنے اصل مقاصد سے ہٹ چکا ہے، دینی تعلیم سے ہٹ چکا ہے. جو معاملات ہمیں اسکولوں کے اندر جو ہمارے کشمیر کے چیزیں پڑھائی جاتی تھی، صحابہ کرام کی سیرت پہ بات ہوتی تھی، تو وہ چیزیں آج ہٹ چکی ہیں. آج جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں اس کے اندر وہ کچھ پڑھائے جا رہا ہے جس سے آج معذرت کے ساتھ کہ میں بڑے یقین سے کر رہا ہوں کہ بات یہ کہ جو آج بڑے بڑے ہائی اسکول ہیں اس کے اندر جو پڑھائے جا رہے ہیں، پہلے ماں باپ کتابیں دیکھتے تھے بھائی کیا سبجیکٹ ہے، کیا پڑھ رہے ہو. آج اس کی طرف دھیان نہیں، بس وہ کہتے ہیں آج آپ کے لیے اچھا اسکول، اچھی یونیفارم، اچھی آپ کی ویگن لگا دی، اچھا ٹیوشن لگا دو. بس وہ بے فکر ہیں کہ بھئی بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھی ٹیوشن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کیا پڑھ رہے اس کی طرف والدین کا دھیان نہیں ہے. ہمارے بچوں کو دین سے کس طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے. آپ کے چینلوں پہ بھی آیا، بہت سے اسکول ایسے ہیں جو اسلامیت کو بالکل پوزیٹیو طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ نہ گورنمنٹ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کوئی ادارہ بات کر رہا ہے. یہ کیوں؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہمارا ملک ہے، اسلامی ملک ہے نا، اسلامی نام، اسلام کے نام پہ یہ پاکستان بننے والا ملک ہے. جو آج ہمیں عجیب معاملہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی نام تو ہے، اسلامیت نہیں ہے. نہ کردار میں ہے، نہ اخلاقیات میں ہے، نہ کسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، جو آئے چلتا جا رہا ہے. ہاں، مطلب ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر لی. آنکھیں بند کر لی ہم نے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی قیمتی جانوں کی قربانی، پھر کتنی عزتوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہم آواز کہاں بھرپور اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جو ہے نا آواز صرف جیسے یہ آج ہم نے کشمیر ڈے بنا رہے ہیں، جی جی، سب گھروں میں سو رہے ہیں. اب 12-1 بجے اٹھیں گے، جو کوئی لوگ جو مذہبی معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، اور نہ ایک ریلی کی شکل میں آتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی ایسی امپلیمنٹ نہیں ہے جس سے ہمارا یہ معاملہ آج 70 سال سے جو کا جو چلا جا رہا ہے. اس پہ جب تک تمام اسلامی ممالک کھڑے ہو کے بات نہیں کریں گے، اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیں گے، جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا. آج سعودی عرب، کویت، امارات، دبئی جو بھی ہیں، یہ تمام ممالک میں کیا انڈیا کے لوگ کام نہیں کر رہے ہیں وہاں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ آج یہ چاہے صرف ایک آواز پہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ یہود و نصارہ کے نغمے میں ہیں. اس کی مین وجہ کہ دیکھو دبئی نے اپنے مندر کی جگہ دی، کئی ارب ڈالر کی جگہ دے دی. آج سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے، کوئی یعنی کہ اسلام سے دوری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب تھوڑا ہم آئیں گے کراچی کی جو صورتحال ہے اس پہ. کراچی اب آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کراچی میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب تو جس طرح دھرنے، احتجاج، یہ ساری چیزیں ایک سلسلہ آپ دیکھیں کچھ دنوں سے چلا آ رہا ہے، پہلے آپ دیکھیں اور اب بھی دھرنا، تو کیا اب آگے آپ کو کراچی کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کراچی کی جو صورتحال ابھی گزشتہ جو تقریباً 2 مہینے سے جو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھے بڑی خطرناک لگتی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے جو کراچی پہ اپنا ہولڈ کرنے کے لیے، اپنی پوری جماعت کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے جو ایک نظام بلدیاتی بنایا، جی، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے آرڈر لیا اس کو روکا. اب اس پہ امپلیمنٹ کی بات ہے. دوسری جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی اس وقت جو ہے نا ایشوز پہ بات کر رہی ہے، دوسرے لوگ اقتدارات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یہی اقتدار میں ہے نا 30 سال سے. انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ آج کراچی کی جو صورتحال ہے، ایسے سے پوش علاقے میں چھوٹی آبادیوں کو تو آپ ایک درکیں، جو پوش علاقے ان تک میں ایسی صورتحال ہے کہ گٹر بہ رہے ہیں، وہاں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، روڈ ٹوٹے پھوٹے، آئے دن ایکسیڈنٹ، آئے دن بچے کوئی مر جاتا ہے، کچھ معاملات ہوتا ہے، کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. حکومت صرف اپنی ایجاداری قائم کرنے کے لیے ایک نئے سے نئے بل پاس ہوتے ہیں،
وہ بحث بازی ہوتی ہے. جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی, اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ نظر نہیں آتا, وہ صرف بیانات کی حد تک نظر آ رہا ہے. آپ نے جو دیکھیں آج ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے نا اقتدار میں, 30 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. مشرف دور میں ان کو اچھا پلیٹ فارم ملا کہ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے, انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا ہے. آج اگر کچھ کیا ہوتا تو قوم میں یہ شرازہ ان کا نہیں بڑھتا, لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتی, ان کے پیچھے چلتی. آج پی ایس پی ہو یا ایم کیو ایم پاکستان ہو یا ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی ہو یا آفاق احمد کی ہو, لوگ ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے. ان کے مسائل حل نہیں ہوا آج تک. جو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی تک آئے کہ ہم آئیں گے, کوٹا سسٹم ختم کریں گے, اور بڑے خواب دکھائے جو آج تک کچھ بھی نہیں ہو سکا. جس طریقے سے ہماری موجودہ حکومت پی ٹی آئی نے دعوے کیے تھے, جو انہوں نے بجلی کے بل بھی پھاڑ دیے تھے, ساری چیزیں کر کے دکھائیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم تبدیلی لائیں گے, وہ بھی ناکام ہو گئی. اس لیے ان کے پاس کوئی چیز پریکٹیکل طور پہ کرنے کے لیے نہیں تھی, ان کے پر ٹیم نہیں تھی, جو آج ناکامی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہی پھر ادھر کے ادھر لوٹے جو آ گئے. ان میں اقتدار کی جنگ, اس لیے کراچی ہو گیا لاوارث. کراچی لاوارث ہو گیا, اس میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی کراچی کو سنبھالنے والا, کوئی عوام کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہی ہے. اس لیے کہ سب نے دھوکے دیے ہیں, سب نے اپنے مفاد کے لیے اس کراچی کو ایک قربانی کا دمبا بنایا ہے. آج لاسانیت کی بات ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ کراچی میں جو بھی بسنے والا ہے, جو رہنے والا ہے کراچی کے اندر, چاہے کسی بھی قوم کا ہو, کسی مسلک کا ہو, وہ اس اذیت سے گزر رہا ہے. ساری قومیں جو رہتی ہیں پاکستانی ہیں, وہ سب ان کے حقوق ہیں, کسی ایک کا حقوق کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بسنے والا ہر آدمی کراچی میں وہ اذیت کا شکار ہے. بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ فاقے کشی پہ آ چکے ہیں. ایک آدمی کا 25,000 کی تنخواہ ہے اور 50,000 کا اس کا بجٹ بن رہا ہے, وہ پریشان ہے, خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے. حکومت کا یا کسی اور جماعتوں کا دھیان یہ مسائل کے حل کیا ہوگا. جو آپ اس وقت دیکھیں نا, بے روزگاری کے ساتھ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ کراچی کے ساتھ کیا برا ایک چیز ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھ چکے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ گھر سے نکلتے وقت خوف آتا ہے. دیکھ بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک تو بے روزگاری, مہنگائی. جب دیکھیں نا آپ کی تنخواہ 50,000 ہے اور 1,00,000 روپے کا بجٹ بن رہا ہے مہینے کا, کہاں سے لائیں گے؟ بالکل. اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے, یہ کرائم ہو رہا ہے. حکومت سندھ گورنمنٹ بھی ناکام ہو چکی ہے, اور اس ٹائم صوبوں کے وفاق کی جنگ کے اندر ہم لوگ پس رہے ہیں. پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی آپس کی جنگ, جو وفاق کے کنٹرول میں نہیں آ رہی سندھ گورنمنٹ, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپوزیشن وہ سی اپنے مزے لے رہے ہیں خالی بیان کی حد تک. عوام کو کوئی سہولت تو دے, کوئی بات تو کرے. آج بجلی کے بل کتنے آتے ہیں, کوئی ہے بات کرنے؟ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جو آج اگر آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں, صنعتیں بند ہوتی ہیں, لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوتی, لوڈ شیڈنگ بھی وہی ہوتی ہے, بجلی کے بل بھی وہی آتے ہیں. عوام کے ایشو پہ کوئی, عوام کے ایشو پہ بات نہیں کر رہا, اس پہ کوئی عملی رد عمل نہیں دے رہا. کہ آپ نے کراچی کو, کے سی کو جو ہے پرائیویٹائز کس نے کرایا تھا, کس کی گورنمنٹ میں ہوا تھا؟ ایم کیو ایم کی دور میں ہی ہوا تھا نا, مشرف دور میں ہی. تو اس کا خمیازہ آج کراچی کی عوام بھگت رہی ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے بعد کہ ایسی بے لگام گھوڑا ہو گیا, اس کو کوئی یعنی کہ پوچھنے والا نہیں, وہ مرضی کرے, جو دل چاہے کرے, بجلی آپ کو دے یا نہیں دے. اس کو نہ سندھ گورنمنٹ کوئی پوچھ رہی ہے, نہ وفاق پوچھ رہا ہے, نہ یہ ہمارے اپوزیشن والے جو بیٹھے ہوئے, جنہوں نے مزے میں آ کے وہ تھیلی تھال میں رکھ کے دے دیا جی کے سی کو پرائیویٹ کر دو. آج بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ہدار پیسے مانگتے ہیں یار بجلی کا بل بھرنا ہے. ہاں بل تو کافی زیادہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے گھر اگر ایک پنکھا, اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں ہمارے یہاں
ایک دو بلب ہے اور ایک آدھ پنکھا ہے اور اس طرح سے، اور پھر بھی اتنے بل آ رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اتنے زیادہ بل کیوں. اور اب اگر آپ جائیں اور آپ دکھائیں کہ آپ آ کے یونٹ چیک کریں یہ بل آیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ بل پے کر دیں پھر نیکسٹ ٹائم. دیکھیں نا آپ نے اسی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ میٹروں کے اندر جو دھاندلی بازی ہو رہی ہے، جو چپ لگائی، جو معاملہ جو بھی ہے سچ ہے غلط ہے سامنے ہے، لیکن آپ نے ایک بل دے دیا کہ وہ بھرنا ہے بس، آپ کچھ نہیں بعد میں دیکھیں گے. کچھ سننے والا نہیں ہے. کسی نے جا کے KAC کے افسران سے کسی سے سب نے بیٹھ کے بات کری کہ یہ کیا معاملات ہو رہا ہے. کراچی کے اندر پانی کی پریشانی، آج یہ ٹینکر مافیا راج کر رہا ہے جی. یہ کیا ہے؟ کوئی کہنے والا ہے کہ جو ان کو پانی میسر کر رہا ہے جو ٹینکر مافیا کو، تو ان کو بھی تو پانی دے رہا ہے نا کوئی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. عوام کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ عوام کو پانی کیوں بیچا جا رہا ہے؟ عوام کو ٹینکر کیوں مافیا تکلیف؟ کو کون پوچھے گا؟ اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں. بڑے بڑے ہاتھ ہیں نا، تو بڑے ہاتھ کون ٹینکر ہیں؟ مافیا ایکٹیو ہے. دیکھیں نا اب بہت سی چیزیں ہیں. ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا جی وہ نیسلا ٹاور توڑ دو، غیر قانونی، ٹھیک ہے توڑ دیا، غلط تھا نا. ابھی آپ دیکھیں نا بہت سی جگہ ایسی ہیں، ابھی کوسٹ گارڈ کی جگہ ہے جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے بینکوٹ وغیرہ جو بنے، میری جال وہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے ایسا. اچھا تو وہ یہ کیا اس کام کی یہ سب آپ نے کہہ دیا ان کا بھی کام خراب ہو جائے گا. نہیں اس کی اب یہ بات پھیل جائے گی. نہیں یہ بتائیں نا کوسٹ گارڈ کی جگہ ہے، وہ ایک نا ادارے کی جگہ ہے، وہ ہمارے تحفظات کے لیے کہ وہ میری جال بنا کے بیٹھ گئے. وہ ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے اس کا، میری جال کا، اور بہت سی جگہیں ہیں. تو وہ بھی تو پھر نا بات ہو تو سب کے ساتھ ہو. نہیں سب کے ساتھ ہوگی. اب سٹارٹ سب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک عوام جو ہے ٹھیک ہے اس میں کسی نے غلط کیا، آپ ان کو تو پکڑو. جن لوگوں نے بیچ کے باہر بیٹھ گئے، کیا آپ میں طاقت نہیں ہے کہ ان کو لے کر آ سکو؟ آپ ان کو تو لے کر آؤ، ان سے پیسہ لو نا، ان کو بانٹو جن کا اثاثہ زندگی بھر کی کمائی تھی. آپ نے ان کو تو بیچاروں کو بے گھر کر دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہی تھا نا کہ آپ ادارے جو بیٹھے ہوئے تھے ان جن کے سائن ہوئے گئے ان کو پکڑو نا بھائی، ان کی جائیدادیں بیچ کے ان کو غریبوں کو دو جن جو بے گھر ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس پہ آئیں گے. یہ بتائیے گا کراچی جس طرح سے آپ نے خود کا پانی جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتا ضرور ہے، ٹینکر کی صورت میں ملتا ہے، پیسوں سے ملتا ہے. ویسے آپ کی لائن اگر جو گھر پہ ہے اس میں پانی نہیں آتا. اور لائٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں لائٹ بھی پراپر نہیں آتی. اب دیکھیں سردیوں کا موسم تھا پھر بھی ٹائم جو فکس تھا نا لائٹ کا وہ تو جاتی تھی. ٹھیک ہے گیس جو ہے وہ بھی اچھا میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ ٹھنڈ آتے ہی گیس غائب ہوئی ہے، پر اب پتہ چل رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں تو بہت ٹائم سے گیس نہیں آ رہی تھی. اچھا یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ تو نہ سمجھ آنے والی صورتحال. چلو موسم کی وجہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ ٹھنڈ ہے، گیس کی کمی ہوگی ہے، لوگ جو ہے وہ گیزر بھی لگاتے ہیں اور XYZ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. پر کچھ علاقوں میں گرمی کے موسم سے جو ہے وہ گیس نہیں ہے. ایسے علاقے بھی میں گئی ہوں، میں نے وہاں شو کیا اور میں نے بات کی ان لوگوں سے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس طرح کی صورتحال کراچی والوں کے ساتھ ہو رہی ہے. دیکھیں اینی بات پتہ ہے کیا ٹھنڈ آج اسی سال پڑی ہے؟ کیا پاکستان جب سے بنا ٹھنڈ نہیں پڑی؟ جب سے گیس لگی ہے لوگوں میں، کیا اس سے پہلے کیوں لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوئی؟ اس سال کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان دیکھیں کراچی جو ہے ایک ہب ہے، صنعت کا ایک ہب ہے. اگر کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. تو آج اس کی معیشت کو برباد کرنے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں. صنعتوں کو پانی نہیں مل رہا، گیس نہیں مل رہی، بجلی نہیں مل رہی، تو اس سے پھر بے روزگاری بڑھے گی. جو بندہ ایک نا کسی فیکٹری میں کام کرنے والا جو 4,000 20,000 لینے والا وہ پھر کرائم ہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ آپ اس کو نوکری تو دو، نوکری دے نہیں رہے، لوگ روڈوں پہ خوار ہو رہے ہیں. نوکری کا تو وعدہ تھا اور گھر کا تو وہ تو آپ نے تو نوکری بھی چھین لی اور روٹی بھی چھین لی. بھائی دیکھیں ایک نعرہ دیا تھا پیپلز پارٹی نے کہ ان کے لیے تو نہیں بنا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. وہ تو دیکھیں یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں سارے. یہ سیاسی بیان ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے یہ بات کری تھی کہ وہ سیاسی بیان تھا. تو یہ سیاسی بیان ہے. سیاست میں آنے کے لیے سب چیزیں کرتے ہیں. ایک صاحب تھے انہوں نے کہا جی آپ فلاں حکومت کے خلاف بات کرتے تھے، آج اسی حکومت میں. تو کہلا میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ مجھے
ذمہ داری مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو لوگ آتے ہیں اپنے ذات کے لیے، مفادات کے لیے، عوام کے لیے کوئی نہیں آتا، عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ جن لوگوں نے ہم سے وعدے کیے، ہمیں جس نیش پہ لایا، ایک آواز پہ کراچی بند ہو جاتا تھا، ایک آواز پہ کراچی کی عوام روڈ پہ آ جاتی تھی، اور وہی لوگ تھے جنہوں نے جب بھی بجلی کے اس پہ بات ہوئی، ساری چیزیں، وہی لوگ آ جاتے، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی، بات کریں گے اندر ہو جائے، احتجاج نہیں کرو کسی کے خلاف۔ ان کو روکا گیا، انہی لوگوں نے روکا گیا نا۔ آج ہمیں یہ سوچنے مجبور ہو گئی ہے قوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے کون ہے، کوئی نہیں۔ کراچی کی عوام ہو گئی ہے لاوارث۔ پر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ کراچی کب بند ہوگا، کراچی کب کھلے گا ایک آواز پہ، وہ لوگ اب نہ ایکٹیو ہوں، کیونکہ اب کراچی والے بہت ساری چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ بجلی ہو، سیوریج کا نظام ہو، ٹوٹے پھوٹے سڑک ہو۔ آپ کا جواب ضرور سنوں گی، پر بریک کی کال ہے اس لیے میں آپ کا جواب نہیں لے رہی۔ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینی شاہ۔ اچھا جی، کراچی کے موسم کا بتائیں، آج آپ بڑا ویسٹ کوٹ پہن کے، اصل میں تھوڑا سا ماحول چینج کروں، بڑا ماحول گرم ہو گیا تھا، بڑا غصہ اور بڑا کراچی کے اوپر وہ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا بلڈ پریشر نارمل بھی کرنا چاہیے۔ بتائیں آگے سردی کراچی والوں کو ملے گی یا بس اب ایک آدھ دن کی ہے اور پھر لان کے ڈریسز سب نکال لیں؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو موسم؟ وہ موسم کی جہاں تک بات ہے، آپ کو موسمیات والا بنا رہی ہوں، آپ موسم کا حال بھی بتا دیں۔ دیکھیں یہ تو موسمیات والے بتا سکتے ہیں، یہ تو کراچی کا اپنا کوئی موسم تو ہے نہیں۔ جب سمندر کی ہوا چلے گی تو آپ کو واسکٹ نکالنی پڑے گی، کوئٹہ چلے گا تو آپ کو، ورنہ آپ پھر فری ہیں کراچی کے، اگر عوام کا جو کراچی کا اپنا موسم تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس میں پھر آپ لون نکالیں یا شیروانی نکالیں، اس میں کوئی وہ نہیں، اس کی تو یہ بتا سکتے ہیں محکمہ موسمیات کے آگے موسم کیسا ہوگا۔ پر یہ تو آپ بتا سکتے ہیں سیاست کا موسم کیسا ہے؟ سیاست کا ماحول جو ہے نا، موسم وہ بہت گرم جا رہا ہے اور آگے مزید گرم ہوگا۔ اچھا، یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے مل کے، یہ کوئی کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کس کو بنائے ٹارگٹ، ایک بندہ ہو نا کراچی کو خراب کرنے میں، ایک چیز ہو کہ بھئی اس شخص نے کی ہے، یا تو سب نے مزے لیے، جو آیا کھا گیا، جو آیا اس نے اپنے مزے لیے، اقتدارات کی، اور نا عوام کو بس سنہری خواب دکھائے چلا گیا۔ اب عوام کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہی، مطمئن نہیں ہے کسی سے بھی۔ اب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ جو ابھی ایک دو تین بیانات چلے جو لاسانیت کے حوالے سے، تو اللہ نہ کرے کوئی معاملہ خراب ہو تو اس کو کچھ سنبھالنے والا نہیں۔ ہماری عوام ماشاءاللہ اتنا شعور آ گیا ہے، میرے دیکھنے والوں کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی جنگ چھیڑی جا رہی ہے کہ آپ آپس میں لڑیں تو بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ ضرور سوچیں کہ کراچی کے عوام، کراچی کی عوام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا کہ مہاجر کی یا پٹھان کی، کسی کی نہیں، کراچی میں ہر بسنے والا محب وطن اس شہری ہے، اس ملک کا باشندہ ہے، وہ ان سب کو سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایندھن کے طور پہ جھونکا ہے، لاسانیت کے نام پہ، فرقے واریت کے نام پہ۔ اب عوام سمجھ چکی ہے، یہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے، اب عوام ان کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ جو اتنے بڑے مظاہرے جلسے ہو رہے ہیں، جاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے۔ اچھا، ایک بات تو آج مجھے ضرور بتائیں، تھوڑا سا میں پتہ نہیں کیوں میں پوچھنے کا میرا دل کر رہا ہے، ورنہ شو پہ میں اس طرح کی بات پوچھتی نہیں ہوں۔ یہ بڑا ایک اکثر سوشل میڈیا پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ آپ جلسے میں اگر آئے ہیں تو بریانی کے لیے آئے ہیں اور اس طرح کے لیے آئے، یہ اس میں کوئی سچائی ہوتی ہے واقعی کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جلسے میں بلانے کے لیے کچھ پے کیا جاتا ہے یا آپ کو کھانا دیا جاتا ہے، اس طرح کی آفرز ہوتی ہے لوگوں کو جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو پہلے ان کی ایک آواز پہ آ جاتے تھے، جی جی، اور وہ ٹائم ختم ہو گیا، جی،
ان میں سے کچھ لوگ ان کے ہیں جو ان کی آواز پہ آتے ہیں, ہاں. ورنہ اکثریت جو ہے نا وہی آپ نے, میں کیا کہوں کہ آپ نے خود دیکھا ہے چینلوں پہ, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, ہاں. تو کوئی بریانی کے لیے آتے ہیں, ہاں. کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں ہاں. کہ چلو یار کچھ نہیں آج چھٹی ہے ہاں. تو چلیں بھائی بریانی بھی کھا لیں گے ہاں. اور انجوائمنٹ بھی ہو جائے گا تھوڑا, اس لیے کہ تفریح کا تو ماحول ہے ہی نہیں, اسی میں چلو ایک ان کو کنوینس بھی فری کی مل جاتی ہے آنے جانے کی, تو وقت کہاں گزارے, چلو یہیں گزار لیتے ہیں, وقت پاس کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ. اس طرح کی چیز اس ہے. طریقے سے آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ 5 سال پورے ہونے کے بعد آگے کیا آثار کیا نظر آتے ہیں؟ ایک چیز تو نظر آتی ہے مہنگائی, جہاں وہ چھوڑ کے جائیں گے وہاں سے نیچے لانا بڑا مشکل ہے. نہیں اس سے اوپر تو جا سکتی ہے, نیچے ناممکن چیز ہے. اور اس وقت جو ہے وفاق جو باتیں کر رہی ہے, وفاق کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, ان کے آپس کی بھی جو ٹکراٹ چل رہی ہے, اور یہ کراچی کی بھی صورتحال ہے اور وفاق کی بھی, تو یہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے, اب واللہ علم لوگ کہتے ہیں جی وہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت کچھ ہو گیا, فلاں ہو گیا, تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک کبھی آواز آ جاتی تھی جب معاملات خراب ہوتے تھے, اے میرے عزیز ہم وطنوں مجھے آنے کی جلدی نہیں ہے, تم سب کو جانے کی جلدی ہے. تو مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب سچ ہے یا غلط ہے, اس لیے کہ یہ جب بھی دیکھیں سیاست دان ہے, دوسرے لوگ جی اداروں کو برا بلا کہتے ہیں, جی ہم انہوں نے یہ کیا اور ہمیں استعمال کیا, تو بھئی تم خود دعوت دیتے ہو, آپ خود معاملات کو اتنے الجھاتے ہو اپنی ذات کے لیے, اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے, جس سے لا مالا میرے آنا شو پڑتا کو ہے. بچانے کے لیے بھی بڑا الفاظوں کو سنبھال کے استعمال کیجئے گا, بین ہونے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے. اچھا یہ مقصد یہ ہے کہ ان کو آپ برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ جب کوئی معاملات ہوتے ہیں, کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے, ادارے کام آتے ہیں نا. الحمدللہ میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں الحمدللہ ہمارے اور اداروں انہی کو کی وجہ سے ہم اتنے آزادی سے اپنے ملک میں رہتے ہیں. دیکھیں اینی بات پتہ ہے کیا, ہم اداروں کے نہیں ہیں, ادارے ہمارے ہیں. بالکل ہمارے الحمدللہ. الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان اداروں کی وجہ سے اس ملک کی سلامتی پہ بالکل ایسے ہی کام ہے جو کیا ہے. سکون سے اپنے گھر میں اور ہم لوگ سو رہے ہیں. دیکھیں آپ کہیں جی فلاں ادارہ نہیں, ادارے خراب نہیں ہوتے, چند لوگ ہوتے ہیں, ان کو کہنا اب اگر کوئی چیز ہے تو. اچھا جی, اب ہم ذرا یہ آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کراچی کی جو اب صورتحال ہے, جس طرح سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیں سندھ حکومت کو کردار کیا ادا کرے گی, اس اور لیے اس کہ اس ایک وقت واقعہ بھی میں ساتھ کوٹ کرتی جاؤں تاکہ آپ پراپر جواب دے دیں, میں سوال چھوڑ کے پھر میں چپ ہو جاؤں گی تاکہ آپ جواب دیں, کہ ایک کیس ہوا جس میں ایک لڑکے کو جو شادی ہوئی تھی 3 سے 4 دن ہوئے تھے اور اس کو گولی لگی, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس اہلکار ہی تھا جو آیا تھا جس نے ڈکیتی کی اور اسی نے لڑکے کو مارا. پولیس اہلکار جس پہ پہلے بھی اسی طرح کے واقعات وہ کر چکا تھا, ایک کرمنل کس طرح سے پولیس میں اپنی جاب کر رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں, بہت سارے واقعات آئے. ایک ایس ایس پی تھا جس نے اپنا ٹارچر سیل بنایا ہوا تھا, اسی چینلوں پہ دکھایا گیا باقاعدہ, اس نے جو حالات کیے. اس وقت کراچی کے اندر جتنے بھی ایس ایچ اوز ہیں, ایس ایس پیز ہیں, ڈی اے آئی جیز ہیں, مجھے کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں ہے, وہ سندھ گورنمنٹ نے لگائیں, اپنے لوگ لگائیں, تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر سندھ گورنمنٹ کو اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم کرائم کو روکنا ہے, غلط کاموں کو روکنا ہے, ہم اپنے آدمی لگا رہے ہیں, تو لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ ہم کہتے ہیں لگائیں, اپنے لوگوں کو لگائیں, اچھی بات ہے, کوئی اس میں بہتری تو آئے. بلکہ یہ جیسے ابھی واقعہ ہو گیا اور بہت سے واقعات ہو رہے ہیں, تو پرائیویٹ وردیوں میں لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, یہ تو سندھ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. سندھ گورنمنٹ اتنی اہل ہی نہیں رہی کہ اب اس کو نا کہ وقت دیا جائے, کہ ورنہ مزید معاملات خراب ہوں گے. ایک واقعہ ہوا ہے جی سامنے آ گیا, مزید اور کیا ہوگا یہ واللہ علم, یہ نہیں پتا. مطلب سندھ گورنمنٹ شاید وفاق کی طرف زیادہ ان کا دھیان ہے, اپنے شہر کی طرف نہیں ہے. نہیں وہ اس طرف بھی نہیں ہے نا, اس لیے کہ وہ سن ہی نہیں رہے وفاق کی. ہر معاملات میں جی وہ آئی جی پازیٹیو نہیں میں کہہ رہی, نیگیٹو کہہ رہی ہوں. وہ ان کو پریشانی نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کو پریشانی نہیں ہے کہ وفاق کیا کہے کیا نہیں کہتا. وہ اپنی چلا رہے ہیں معاملات, اپنی مرضی کے مالک ہیں. سندھ کے اندر, اس کراچی کے اندر جو اسٹیٹ کرائم ہو رہا ہے, اس کو روکنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے.
آپ نے لوگوں کو لائیں, آنےسٹ لوگوں کو تو بٹھا لیں, جی بالکل. کوئی سینسیئر تو ہو اس معاملات سے. مجھے سندھ گورنمنٹ کی سینسیئر نظر نہیں آ رہی. کون سی ایسی چیز ہو گئی کہ اس واقعات کے بعد کوئی کرائم رک گئے ہوں, کوئی بہتری آئی ہو؟ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کے سامنے ہیں, آپ لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں نا معاملات کو کہ سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کیا صرف بلدیاتی نظام چینج کر کے اپنا ایک اقتدار کی جنگ کے لیے نا, اس شہر کو امن دینے کے لیے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ کون سا آپ کام کر رہے ہیں؟ اس عوام کو تو سہولت دے دیں. اللہ کے بندو, آپ جو ہے نا, کوئی آپ سے کوئی نوکری نہیں مانگ رہا تو کم سے کم اس کو تحفظ تو دے دو کہ ایک بندہ نکل رہا ہے روڈ پہ, ایک 10,000 کے موبائل کے لیے ایک آدمی جس کو بچہ ہو کے بڑا ہوا اس کے مار دیتا ہے بندہ 10,000 موبائل کے لیے, 500 روپے کا موبائل اس تک کے لیے مار دیتا ہے. کیا جنگل کا قانون ہے؟ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر ایسے ایویڈنس سامنے ہیں کہ جن کو اب بقول آپ کے ابھی جیسے وہ پولیس والا وہ اتنے جرائم بھی کرتا رہا, نوکری بھی کرتا رہا, اس کو کیوں سسپینڈ نہیں کرا, اس کو کیوں نوکری سے نکال کے سزا نہیں دی؟ آپ جب تک سزا کا عمل نہیں ہوگا یہ معاملہ چلتے رہیں گے. جب تک ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی, ان کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا, یہ معاملہ صحیح نہیں ہوں گے. ان کو چاہیے کہ انہیں آن دی اسپاٹ دینا پھر سزا. دیکھیں سارے نظام فیل ہو چکے ہیں اس پاکستان کے اندر. ابھی ایک نیا ایک شوشہ اٹھ رہا ہے کہ جی صدارتی نظام کیسا رہے گا, کیا رہے گا. سارے نظام ہو گئے. یہ صرف بناتا اللہ کے دین کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں صرف یہ نظامی کام کرے گا اور کچھ نہیں. آپ کی عزت کا, آپ کی معاشیت کا, آپ کی تعلیم کا, آپ کے ملک کی جو تحفظ کرے گا وہ اسلامی نظام کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. باقی نظام جتنے بھی آپ نا ہم پہ نا مسلط کرتے چلے آئیں, یہ کافرانہ نظام ہے سارے. یہ ملک بناتا اللہ کے دین کے لیے, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. نہیں کرو گے تو اللہ کسی سے بھی لے گا ضرور. اس ملک پہ دین کا نظام آئے گا, اسلامی نظام بنے گا, یہ اسلامی ریاست بنے گی. اس پہ کوئی روک نہیں سکتا, چاہے کتنی بھی محنتیں کر لے, کوئی اپنی جتنی بھی ہم پہ ظلم و بربریت کر لے. یہ ملک بناتا اللہ کے لیے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام. حضرت امیر محمد اکرم عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بر صغیر جو ہے پورا پاکستان بنے گا. یہ ایک اللہ کے ولی کی پیشن گوئی ہے کہ یہ پاکستان نہیں, پورا بر صغیر پاکستان ہوگا, اسلامی ریاست بنے گی. یہ نظامی آپ کو تحفظ دے سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں, کوئی سا کالا قانون لائیں, سفید قانون لائیں, نظام لائیں, نظام ہے صرف جس کے لیے ملک بناتا, وہ نظام نافذ نہیں ہوگا تو یہ ذلت خواری, بے غیرتی, بے حیائی, رشوت خوری عام ہوتی رہے گی. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. صرف اس کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی ہے راستہ ہمارے پاس, وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ دین پہ آ جاؤ. نظام وہاں دیکھیں دین ہمارا جو پھیلا ہے نا, تو وہ اخلاق, محبت, کردار سے. جنگیں جو ہوئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو وہ دین کے لیے نہیں کی, وہ نظام کے عدل کی بات ہوئی ہے کہ بھئی دین یہ ہوگا. جب نہیں مانا تو تلوار اٹھائی نا, کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں اٹھائی کہ کلمہ پڑھے گا. تو آج یہ لوگ پریشان ہیں, جس طریقے سے سب دیکھ رہے ہیں کدھر, تو کسی نظاموں سے مایوس ہو چکے ہیں, ذلیل ہو چکے ہیں اس نظام سے. یہ کافرانہ نظام ہے جس سے آج ذلیل ہو رہا ہے آدمی. ایک عورت کی عزت کو تحفظ نہیں ہے. آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے, تو آپ رات 2 بجے اکیلی نہیں نکل سکتی. خوف آئے گا میں کیسے جاؤں. اور اللہ کا وہ نظام آپ نافذ کرتے ہیں نفاذ اسلام, تو اس میں آپ کی تحفظ آپ کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. آپ بلا جھجک 2 بجے بھی ڈاکٹر کے اکیلی جا سکتی ہیں, وہاں تحفظ ہے, وہاں اسلام نے دائرہ دیا ہے, آپ کو سارا نظام دیا, سب کے حقوق دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام ہے, اسلام نے تو سب کو دیے. ایک پانی تک کا یہ کہا ہے کہ پانی بھی ضائع نہیں کرو زیادہ, تو اور کیا ہوگا. وہ اس سے بڑی کیا بات ہے. یعنی کہ انسانیت کی تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اسلام تو ایک محبت کا, اخوت کا,
انصاف کا مذہب ہے، وہ لانے میں سب کو ڈر ہوتا ہے. دیکھیں آپ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ابھی برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب، اور جن کے یہ موجودہ حکومت بھی ہے، ان کے بچے پڑھتے ہیں وہاں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو نظام ہے وہ نظام ہے جو ہمارا نظام تھا. ان کی جو بربادی کا نظام تھا وہ ہمیں اڈاپٹ کر دیا. آپ وہی نظام لے آؤ نا جو برطانیہ میں جمہوریت ہے. جمہوریت ٹھیک ہے، لے آؤ وہ والی جمہوریت لے آؤ جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں. آپ وہاں جا کے مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں کتنی صفائی ہے، وہاں کتنا اچھا نظام ہے. اس نظام کو ہی نافذ کر دو تاکہ ہمیں یہ ہو کہ ہاں بھائی چلو تو یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت کے نام پہ ہمیں دھوکے بازیاں ملی ہیں، ہمیں فراڈ ملا ہے، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور دوسرا کراچی میں معذرت کے ساتھ پھر میں آج یہ بات کہوں گا، پاکستان میں اگر ترقی ہوئی ہے، جو ہمارے اداروں کو برا کہتے ہیں نا لوگ، یہ جمہوریت کے چیمپئن علمدار بنے ہوئے ہیں، یہ سارے ہمارے ملک کے نقصان دیا ان لوگوں نے. اگر پاکستان نے ترقی کی ہے تو جرنیلوں کی فوجی آمریت کے دور میں کری ہے پاکستان نے ترقی. کسی اور دیکھیں مشرف کا دور جیسا اچھا تھا نا، ڈالر کہاں تھا اور آپ نے آ کے کہاں پہنچا دیا. ضیاء الحق کا دور کتنا اچھا تھا، ایوب خان نے بھی آپ کو سنتیں دی. تو یہ تین دور جو آئے بہت اچھے تھے، جس میں ہمارے آمریت کے دور تھے نا، اسی میں پاکستان نے ترقی کی ہے. معذرت کے ساتھ کوئی اگر کہتا ہے تو سامنے بیٹھ جائے، ورنہ اس جمہوریت اس کراچی کا کیا اس ملک کا بیڑا غرق کر اچھا دیا. ایک چیز اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس پہ بھی ضرور آپ بات کریں جاتے جاتے کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کا بھی ٹائم، پیپلز پارٹی کا بھی ٹائم، مہنگائی اس طرح سے نہیں تھی. جب پی ٹی آئی کا آپ سنتے تھے کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر جو ہے جس طرح سے انہوں نے بل پھاڑے اور یہ ساری چیزیں کی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم تو مہنگائی کنٹرول تھی، نہ ڈالر اتنا بڑا تھا، نہ مہنگائی اتنی زیادہ تھی، انہوں نے روک کے رکھی ہوئی تھی مہنگائی کو. اب مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، مطلب وہ ایسا ہو گیا کہ وہ رک نہیں رہی ہے کہیں پہ. تو اس کی کیا وجہ، ذرا جلدی سے آپ جواب دیں کیونکہ اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں تھی. عمران خان کے پاس ٹیم نہیں تھی جس نے کوئی ورک کیا ہوا ہو. تو وہ وہاں پر یہ ناکامی یہ ہوئی ہے کہ یہاں جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی، وہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا بیوروکریسی میں، تو وہی لوگ سارے معاملات دیکھتے ہیں. جب عمران خان نے کہا جی نیب جو ہے بیوروکریسی کو کچھ نہیں کہے گی، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا آپ کام کریں. تو وہ تو آپ کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے کہ وہ اسد عمر تھے، فواد چودھری ہو گئے، یہ ساری لفاظیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے پاس ٹیم نہیں تھی جس کی ناکامی عمران خان کو اٹھانی پڑی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے. آج تو ہم نے بہت ساری بات کی اور بہت ساری چیزوں پہ بات کی. بہت اچھی بات ہے، اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ بھرپور ہر چیز پہ آپ بات کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ آئے. جی ناظرین، آج آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا، اور کل پھر انشاءاللہ میں ضرور لائیو صبح آؤں گی، پھر اسی طرح شو کریں گے انشاءاللہ. تو اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.